بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم تھاٹ لیڈرشپ کے ٹاپک پہ بات کریں گے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اپنے پیرنٹس کے پاس، تو گھر کے اندر وہ اپنے پیرنٹس کی جو بھی ایکٹیویٹی دیکھتا ہے، جو بھی باتیں سنتا ہے، تو اسی لحاظ سے بچے کی ذہن سازی ہو رہی ہوتی ہے۔ والدین بچے کو جو سمجھاتے ہیں، جو سکھاتے ہیں، یا ان کے سامنے جو ایکٹیویٹی کرتے ہیں، یہ سب سن کر، سمجھ کر اور دیکھ کر بچے کی دماغی طور پر ایک پرورش ہو رہی ہوتی ہے۔ جس طرح پیرنٹس بچے کی غذا کا خیال رکھتے ہیں اور جسمانی خوراک کا خیال رکھتے ہیں، دیگر سہولیات کا، اسی طرح پیرنٹس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بچے کے سامنے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی یا اس طرح کی بات نہ کریں کہ جو بچے کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے اور بعد میں وہ ریموو نہ ہو، ڈیلیٹ نہ ہو سکے۔ پھر اس کے بعد جب بچہ اسکول میں ایڈمیشن لیتا ہے، اسکول کا جو سلیبس ہوتا ہے پلے گروپ کا، اور جو ٹیچر اس کو اویلیبل کیے جاتے ہیں اور جس طرز پر اس کو ٹیچر پڑھاتے ہیں، جو سلیبس ان کو پڑھایا جاتا ہے، ایسا ایسا بچے کی یہ ذہن سازی کا جو دائرہ ہے مزید وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر جب بچہ مڈل کرتا ہے، میٹرک کرتا ہے، میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ کرتا ہے، تو یہ ایسا ایسا اس کی فکر مزید پروان چڑھتی جاتی ہے۔ ایون کہ جب بندہ ہائر ایجوکیشن کر لیتا ہے، اس وقت بھی بچے کی، اس بندے کی، اس اسٹوڈنٹس کی ذہن سازی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ سارا کا سارا مرحلہ تقریباً 20 سال تک کا جو عرصہ ہوتا ہے، ویسے تو بندہ ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے، یہ جو 20 سال تک کا عرصہ ہوتا ہے، اس میں بچہ زیادہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، زیادہ سننے کی کوشش کرتا ہے اور زیادہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب بندہ زیادہ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی جو فکر ہوتی ہے وہ مزید وسیع ہوتی ہے اور پروان چڑھتی ہے۔ تو اس میں بیسک جو چیز ہے کہ ہمارے جو ایجوکیشن ادارے ہیں، ان کا جو سلیبس ہے اور جو ٹیچر ہیں، ان کا قابل ہونا اور معیاری ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ایک سوسائٹی کے اندر ایک ادارہ بچوں کو اویئرنیس دے رہا ہے اور تعلیم دے رہا ہے، نوجوانوں کی ایک بیس بنا رہا ہے کہ جس بیس پر اس نوجوانوں نے آگے چل کر معاشرے کو لیڈ کرنا ہے اور سوسائٹی کو لے کر آگے چلنا ہے، تو اس بیس کا مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارا جو ایجوکیشن سلیبس ہے یا جو ٹیچر ہیں، ان کی جو بیس خود مضبوط ہوگی، سلیبس خود مضبوط ہوگا اور اسٹوڈنٹس کو ایک اچھی اویئرنیس دے گا، تو بچے کی جو ذہن سازی ہوگی وہ بھی بڑے بھرپور طریقے سے ہوگی۔ پھر اسٹوڈنٹس لائف کے بعد جب بندہ پریکٹیکلی طور پر سماج کے اندر قدم رکھتا ہے اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے، پھر بندے کی جو فکر ہے وہ مزید پختہ اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب بندہ ٹیچر بن جاتا ہے، آپ اینی ون کسی بھی ٹیچر سے پوچھ لیں تو وہ آپ کو یہی کہے گا کہ ہم نے اسٹوڈنٹس دور کے اندر اتنا نہیں سیکھا جو ہم نے دوران ٹیچنگ سیکھا ہے۔ یعنی جب بندہ وہ چیز سیکھ کر پھر آگے دوسروں کو سکھاتا ہے اور دوسروں کو اس ٹاپک پر اویئرنیس دیتا ہے اور دوسروں کو شعور دیتا ہے جو اس نے خود سیکھا ہوتا ہے، تو بندے کی فکر مزید پختہ اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ دوران سٹوڈنٹس جب بندہ اپنی لائف گزار رہا ہوتا ہے، اس وقت بندے کی فکر پروان چڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن جب سوسائٹی کے اندر آتا ہے اور سماج کے اندر آتا ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے، تو پھر اس کی وہی جو اس نے سیکھا ہوتا ہے مزید اس کے ذہن کے اندر پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ پولیس کے اندر ہیں، آپ ایون کسی بھی ادارے کے اندر ہیں، کسی بھی ایکٹیویٹی کے اندر آپ اپنی لائف گزار رہے ہیں، تو جو کچھ آپ نے سیکھا ہے وہ دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں۔ جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، جو شعور دیا ہے، تو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں یا جن کو وہ اویئرنیس نہیں دی گئی، تو آپ کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ہے اور اس کا اللہ نے آپ سے حساب بھی لینا ہے۔ تو آپ وہ ذمہ داری ادا کریں اور دوسروں کو اویئرنیس دینے کی کوشش کریں۔ ہم جب دوسروں کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں یا دوسروں کو ایک صحیح ٹریک پر لے کے آتے ہیں، صحیح راستے پر لے کے آتے ہیں، تو جتنا ان کا ہم فائدہ کرتے ہیں اس سے زیادہ ہم اپنے آپ کا فائدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم دوسروں کو وہ چیز سکھا رہے ہوتے ہیں تو ان کی نسبت ہمیں زیادہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں، آپ پروفیشنل ہیں یا آپ کو اس فیلڈ کے اندر ایک بڑی مہارت حاصل ہے، تو آپ کوشش کریں کہ دوسروں کو سکھائیں، اس ٹاپک کے اوپر آپ ایک کتاب لکھ کر جائیں، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ اس آپ کے لکھے ہوئے
علم سے مستفید ہوتے رہیں، اور یہی صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ جب آپ دوسرے کو ایک صحیح ڈائریکشن کی طرف لے کر آتے ہیں، جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان کو سیدھے راستے کی طرف لے کر آتے ہیں، ان کو رب کی پہچان کرواتے ہیں، اللہ کی معرفت ان کو کرواتے ہیں اور اللہ کے ان کو قریب کرتے ہیں، تو یہ آپ کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے جو آپ اللہ کے ہاں بھیج دیتے ہیں، اور قیامت والے دن آپ جب اجر وصول کریں گے تو پھر آپ کو اپنی اس ایکٹیویٹی کا اور اس ذمہ داری کا جو آپ نے زندگی کے اندر ادا کی ہوگی، اس وقت آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔